ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے لاہور اسٹوڈیو سے۔ ایمان اور اخلاق ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے۔ یہ 8ویں سحری کی ٹرانسمیشن ہے۔ بہت خوبصورت موضوع جس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے اور ہمارے دل کی، ظاہر کی، باطن کی ساری دنیا اس سے تبدیل ہو سکتی ہے بشرطے کہ خلوص اور سچائی کی دولت اس کے ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، حسن اخلاق کے فوائد اور معاشرے پر جو اس کے اثرات ہیں، کیونکہ معاشرے اچھے اخلاق والے بھی ہوتے ہیں، برے اخلاق والے بھی ہوتے ہیں، تو اس کی تمیز بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد کا تذکرہ بھی ہو جائے، ارشاد فرمائیے۔ جی بہت شکریہ۔ جہاں تک حسن اخلاق کے دنیاوی فوائد کی بات ہے تو اس میں سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے نفرت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا بڑی بات ہے اور قیمتی ترین بات ہے ڈاکٹر صاحب شاید۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جو ہے وہ معاشرے میں استحکام آتا ہے۔ درست۔ دو چیزیں اور بھی فوائد ہیں لیکن ہم ان دو پر فوکس کرتے ہیں اور سیرت طیبہ اور ہمارے جو تعامل اسلاف ہے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہی تھا کہ جس نے 21ویں سال جب مکہ فتح ہوا تو کیا کیفیت ہوئی، یدخل اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ جو منظر ہوا یہ مسلسل حسن اخلاق کا اظہار ہی ہوتا رہا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑے سخت دل تھے، بہت زیادہ سخت دل تھے، لیکن دل کیسے پھرے، اور اس کا وہ منظر کیسے بھولا جا سکتا ہے فتح مکہ کا جو حضرت ابو محذورہ کا ہے، جو لڑکوں کے ساتھ مل کے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام نے توجہ فرمائی، آواز بھلی محسوس ہوئی، صحابہ سے فرمایا یہ کس کی آواز ہے؟ تو پکڑ کر لایا گیا اور حضور علیہ السلام کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ چند لڑکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کس کی آواز تھی؟ تو سب نے کہا ابو محذورہ کی تھی، کیونکہ وہ جہیر و صوت تھے۔ آپ نے فرمایا ابو محذورہ تیری آواز بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد انہیں پاس بلایا، ایک تھیلی درہموں کی بطور انعام عطا فرمائی۔ اللہ، کیسا حسن اخلاق ہے! وہ اسلام کے سب سے بڑے شعار کا مذاق اڑانے آیا ہے، یہاں انعام کی بارش ہو رہی ہے، یہاں انعام کی بارش۔ اور خوبی دیکھیں، دشمن کے بیٹے میں بھی خوبی، کافر باپ کے کافر بیٹے میں خوبی دیکھی ہے، تحسین ہو رہی ہے۔ پھر پاس بلا کے سر پر ہاتھ پھیرا، سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بارک اللہ فیک و بارک اللہ علیک۔ اللہ تیرے وجود میں بھی برکتیں نازل کرے، تیرے وجود کے اوپر بھی برکتیں نازل کرے۔ اور ابھی کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا کہ ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ اللہ، یہ منظر ایسا بنا کہ ابو محذورہ جو ہے وہ تڑپ اٹھے، نہ مشورہ کسی سے کیا، نہ کچھ سوچا، تڑپ اٹھے اور کہا آقا ایک گزارش ہے۔ آپ نے فرمایا ابو محذورہ مانگو۔ عرض کرنے لگے حضور مجھے مکے کا مؤذن مقرر فرما۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک لڑکا آیا تھا آذان کا مذاق اڑانے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق نے اسے مکے کا مؤذن بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حسن اخلاق ہے کہ شدید نفرت بھی شدید محبت میں پیدا ہو۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ اور دوسری مثال حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ کی ہے، میں مختصر کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے انہیں دعوت دی، گھر لے گیا دروازے پر اور کہا، اندر گیا واپس ہے کہ ابھی کھانا تیار نہیں ہے، جب تیار ہوگا میں پھر بلا کے لاؤں گا۔ آپ چلے گئے، دوسری مرتبہ پھر بلا کے لایا، پھر دروازے پر کھڑا کیا، پھر اندر گیا، پھر اسی طرح کیا۔ 3-4 مرتبہ جب ایسے کیا نا، سبحان اللہ کیسے دل بدلتے ہیں۔ تو کہنے لگا حضرت میں نے سنا تھا آپ کا اخلاق اچھا ہے تو میں تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا کس اخلاق کی بات کر رہے ہو؟ یہ تو کتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں بلاؤ تو آ جاتے ہیں، کار دو تو چلے جاتے ہیں۔ یعنی صوفی کریڈٹ لیتا ہی نہیں ہے۔ اس سے پھر جو دل میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے، سوسائٹی میں جو استحکام آتا ہے، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں۔ زندہ باد ڈاکٹر صاحب، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب کیا خوبصورت جملہ ہے کہ صوفی کریڈٹ نہیں لیتا، وہ اپنی ذات کی نفی کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ بڑا اہم ترین سوال میں آپ سے کرنے والا ہوں کہ ہم شکوہ کرتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا بد اخلاق ہے، زبان کا اچھا نہیں ہے، اس کا لہجہ گفتگو کا طریقہ اچھا نہیں ہے۔ تو بد اخلاق سے اگر ہمیں پالا پڑ جائے تو ہمارا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ یہ بہت خوبصورت دلچسپ بات ہے آج کے سیگمنٹ کی۔
ایسے کسی بندے سے پالا پڑ جائے. یہی اخلاق کی حسن خلق کی معراج ہے اللہ صاحب. اور یہی چیک ہوتا ہے, یہی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ حسن خلق کے کون سے درجے اور مرتبے. کیونکہ ہم زیادہ پرچارک ہوتے ہیں, بہت زیادہ بیان کرتے ہیں ایڈوکیٹ ممبر پر, سٹیج پر, یہاں وہاں, لیکن اگر ہمارا ہی واسطہ کسی ایسے بندے سے پڑ جائے. انسان کی خود فطرت بھی ہے نا, خود پسند ہوتا ہے انسان فطری طور پہ, بالکل ٹھیک, خود پسند ہوتا ہے. اپنا جو خامی ہے وہ بھی اسے خوبی لگ رہی ہوتی ہے, اور دوسرے کی خوبی میں بھی وہ ہزار خامیاں ڈھونڈ لیتا ہے. حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ یاد آ گئے, فرماتے ہیں اپنے مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کشتی میں جا رہے تھے ہم دونوں پیر مرید. اب سعدی جو صاحب گلستان و بوستان ہے مفتی صاحب, وہ اپنے مرشد سے کہہ رہے ہیں حضور کوئی نصیحت. پورے جہان کو جو یو این کی بلڈنگ پہ آج بھی جس کی نصیحت درج ہے وہ مرید پیر سے کہہ رہا ہے. تو پیر نے بھی پھر کوزے میں دریا بند کر دیا اور قیامت تک کی ہر نصیحت 2 جملوں میں سمو دی. پورا حسن خلق. کہتے ہیں کہ مرا پیر دانا مرشد شہاب, سعدی کی پھر اپنی زبان ہے, مرا پیر دانا مرشد شہاب, دو اندرز فرمود بر روئے آپ. اللہ اکبر. یکے این کے برخیش خود بھی مباش. اللہ. یکے این کے برخیش خود بھی مباش, دیگر این کے بر غیر بد بھی مباش. کیا بات, کل حسن خلق بند ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمایا پہلی نصیحت بیٹا یہ ہے کہ خود میں کوئی خوبی نہ دیکھ, اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ دوسرے میں کوئی خامی نہ دیکھ. امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کھانا کھاتے ہوئے دوسرے کے برتن میں جھانکنا یہ بھی بد اخلاقی ہے. اللہ اکبر. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا فیضان ہے صفدر صاحب. کل کائنات کے دوسرے سارے نظام, سارے ادبیات, سارے لٹریچر, ساری نفسیات, سارا سوشل سائنسز ملا لیجئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ایک لمحے کو چھو نہیں سکتا. بے شک لا رہے ایسا نظام حسن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اور بلا تردد و بلا تکلف, یعنی وہ ملکہ راسخہ بنایا اپنے پیروکاروں اور ماننے والوں کا, اور انہوں نے پھر ان پریکٹس وہ کر کے دکھایا, صرف کتابوں میں یا لفظوں میں نہیں لکھا ہوا. بالکل ٹھیک. یہ جتنا لکھا ہوا ہے نا, یقین کیجئے یہ اس 100 کا شاید 1% ہو. اللہ, جتنا اس معاشرے کی فضا اور ماحول جس کے یہ نتائج تھے. بالکل ٹھیک. اور پھر آگے وہ امت میں اس نے جو نفوذ کیا اور اس کے جو مظاہر نظر آتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ کیا ہستی ہیں, کیا بات ہے. جہاد میں تلوار سے لڑ رہے ہیں دشمن سے میدان میں, تو اس نے کہا کہ میری عبادت کا ٹائم ہو گیا, سورج نہ غروب ہو جائے. وہ تھا, یہ مجوسی تھا, اور سورج کی بھی پرستش کرتے تھے وہ لوگ. تو اس نے کہا سورج غروب نہ ہو جائے, مجھے چند منٹ چاہیے اپنی عبادت کے لیے, میں عبادت کر لوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم عبادت کر لو, جنگ اس تلوار سے لڑ لڑائی میں بھی یہ عالم. فرمایا ٹھیک ہے تم چند منٹ, میں نے کہا چند منٹ مجھے چاہیے, صرف چند منٹ میں اپنا کام کر لوں گا. فرمایا ٹھیک. ماشاءاللہ. اب جب وہ اپنی اس محویت میں گیا اور سر اس نے یوں خرم کر دی گردن, تو خیال آیا کہ اس کی گردن اڑا. عبداللہ دشمن لڑ رہے. اللہ اکبر. پھر رک گئے. جب وہ فارغ ہوا پھر اس نے تلوار پکڑی اور سامنے آیا. کہتا ہے اس دوران آپ نے کیا سوچا؟ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا مجھے خیال آیا کہ تیری گردن اڑا دوں, لیکن پھر مجھے میرے رب کی رحمت و شفقت اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور اخلاق نے روک دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کافر نے کہا کہ کیا چیز تھی آپ کو جس نے منع کر دیا میری گردن؟ آپ نے کہا اڑاؤں. پھر نہیں. تو آپ نے سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے کہا عبداللہ بن مبارک اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. تو نے اس کو ٹائم دیا ہے, مہلت دی ہے, تو اب اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا. میرے رب نے, عبداللہ بن مبارک نے کہا میرے رب نے مجھے روکا, ماننے والے کو عتاب کیا اور تنبیہ کی نہ ماننے والے کی وجہ سے. کیا بات ہے. اس کی تائید و مہلت میں. اللہ اکبر. اس نے تلوار پھینکی, اس نے کہا کہ پھر ایسے رب کو میں کیوں نہ مانوں. سبحان اللہ. جسے تم مانتے اور میں نہیں مانتا تو وہ میری طرف کھڑا ہے, میری حمایت میں. یہ وہ حسن خلق ہے زندہ باد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ناظرین یہ کیفیات تقاضا کرتی ہیں کہ یہاں ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سہارا لیں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا وسیلہ جو ہے ہم ذکر مصطفیٰ سے حاصل کریں، رحمت اس سے حاصل کریں۔ احمد بھائی بسم اللہ۔ تیرا وصف بیان ہو کس سے تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون جسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان نبی جی تیرے ایک سخن پر قربان صلی اللہ تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم اور ماں اجمل کا تیری صورت ماں اجمل کا تیری صورت ماں احسن کا تیری سیرت نبی جی ماں احسن کا تیری سیرت ماں احسن کا تیری سیرت ماں اکمل کا تیری عظمت ماں اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تو رئیس روزے شفاعت تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت نبی جی تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے حضرت ادیب رائے پوری علیہ رحمہ کا، اللہ ان کے مراتب میں بلندیاں نصیب فرمائے۔ ہمیں وقفے میں جانا ہے ناظرین، لیکن ایک سوال مفتی صاحب کے لیے میں چھوڑے جاتا ہوں، وقفے سے جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر سوال کا جواب آپ سے لیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ یہ سوال بھی پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتا ہے بالخصوص، اور جو ہمارا آفس کے اور کام کرنے کا جو انوائرمنٹ ہے اس سے اس کا تعلق ہے کہ بغرض ضرورت اگر ملازمین کے ساتھ اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ اگر ہم سختی کرتے ہیں، تھوڑا اونچا بول لیتے ہیں، لاؤڈ بیہیو بھی کرتے ہیں، تو کیا اسے بد اخلاقی میں شمار کریں گے یا اسے ایڈمنسٹریشن کے تقاضے یا مجبوری سمجھیں گے؟ یہ کہ اہم سوال آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ ہم واپس آ کے جواب آپ سے اس کی ہم خواہش کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے ہمارے آج کی اس مبارک نشست میں۔ ناظرین ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے آپ کا داتا کی نگری لاہور سے، اخلاق اور ایمان آج کی اس نشست کا موضوع۔ ابھی تک بڑی قیمتی خوبصورت گفتگو اور بڑے شاندار پیغامات اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے سماعتوں تک پہنچے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ سے سوال میں نے عرض کر دیا تھا، میں جواب کے لیے التجا کروں گا۔ صدر صاحب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں،
سبحان اللہ. اور کم و بیش 10 سال تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور 9 عمری کا دور تھا. بالکل صحیح. اب یہ دیکھیے کہ 10 سال کا کتنا بڑا پیریڈ طویل ہے عرصہ ہے. اور اس عرصے میں کتنے کام آقا علیہ السلام کی طبیعت اور مزاج اور منشا کے خلاف ہوئے ہو. اللہ اکبر. لیکن وہ کہتے عمر ہیں بھی ایسی ہے آپ کی. عمر بھی ایسی ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ یعنی اس 10 سال کے عرصے میں ایک دفعہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکنا یا ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا ہے یا یہ کام کیوں نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو ماتحت عملہ ہے آپ اس کے اخلاق سدھاریں، کیونکہ یہی جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ خلق جو ہے یا حسن خلق، اس کا مطلب صرف اچھا بولنے کے ساتھ نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے. یعنی آپ اپنے منصب کے ساتھ دیانت کریں، یہ بھی حسن اخلاق ہے. آپ وقت کی پابندی کریں، یہ بھی حسن اخلاق ہے. آپ نے جو ایگریمنٹ کیا ہے کام پورا کریں، یہ بھی حسن اخلاق ہے. اور اگر کوئی کام صحیح نہیں کر رہا آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. ابھی کیا مثال دی تھی ڈاکٹر صاحب نے کہ اچھا اخلاق تو کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے. تو جو پہلے سے بندہ جو مسلمان ہے اگر اس کے کام میں کجی ہے، آپ اگر اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور پھر اگر سارے پنکچوئل ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں پھر آپ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں تو کیا کمال ہوا. بات تو یہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ تم امعانہ بن جاؤ. اب اما کا مطلب یہ ہے کہ تم کہتے ہو جی جیسا بندہ رویہ رکھے گا ویسا ہی میں رکھوں گا، اگر وہ جوڑے گا تو میں جوڑوں گا، اگر کاٹے گا تو میں کاٹوں گا. اینٹ کا جواب پتھر سے دو. کہتے ہیں نا ہمارے اینٹ کا جواب. مطلب یہ ہے کام لینا، اس کے لیے آپ رولز ریگولیشن بنائیں، پیرامیٹرز مقرر کریں، اس کی پابندی کروائیں. لیکن گالم گلوچ یا ترشرو ہونا یا ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ بد اخلاقی میں ہی آئے گا. سرکار نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ جو اچھا فرمایا سل من کاتا کا واتے من حرامہ کا وافو من ظالمہ کا، جو کاٹے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس سے دو، یہ ہے اچھا اخلاق. زندہ باد مفتی صاحب. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال اسی نو کا کہ ہمارے اخلاق کے معیار جو ہوتے ہیں وہ جو بڑے رتبے والے ان کے ساتھ ہمارا معاملہ مختلف ہوتا ہے اور جو کم رتبے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا بول چال کا انداز تک بھی مختلف ہوتا ہے نارملی. اس حوالے سے کیا کہیے گا، پیغام کیا نشر کیجیے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا کمزور ہوتا ہے اسے اتنا زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. بہت ہی خوبصورت. اور اس کی تو خود پروردگار نے سفارش بھی کی ہے. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی ہے ایسے لوگوں کی جن کی پرواز اس لیول کی نہیں ہے. وقف جناح کا للمؤمن، پرواز نیچی رکھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ تو دوہرا ثواب ملتا ہے. ایک تو سنت مطہرہ پر عمل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اب دیکھیں نا قریش مکہ آئے تھے، کہنے لگے جس محفل میں بلال ہو، جس محفل میں فلاں ہو، ہم اس محفل میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی ان کا تکبر اس لیول کا تھا. اور رب نے فرمایا حبیب یہ جو لوگ ہیں نا جن کے اٹھنے کا یہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے رخ زیبا کا ان کی نگاہیں طواف کرتے اور یہی ان کا سب کچھ ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ کی محفل سے دور نہیں ہونے چاہیے. یہ آپ کے ساتھ رہیں گے. وہ نہیں آتے نہ آئیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، وہ در حقیقت کسی بھی سوسائٹی کی، کسی بھی انقلاب کی مضبوط بنیاد بنتا ہے. درست. وہ انہیں پتھروں پر گھسیٹا جائے، سینے پر پتھر رکھے جائیں، سولی پر چڑھا دیا جائے، جسم چیر دیے جائیں، بس ان کو تو آپ کی توجہ درکار ہے. وہ تو جان دینے کے لیے تلے ہوئے ہیں. اللہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو اس لیے ہماری سوسائٹی میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں اگر آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں اور پتہ کرنا ہو کہ فلاں بندہ کیسا ہے، فلاں افسر، تو وہاں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کے گارڈ سے پوچھ لیں، ڈرائیور سے پوچھ لیں. وہ آپ کو بتا دے گا. وہ آپ کو صحیح بتائے گا. وہ آپ کو صحیح بتائے گا ہی. وہی صحیح. چونکہ اس میں دیکھیں نا ایک اور بات جو کی جاتی ہے،
اپنی غرض کی وجہ سے اخلاق سے پیش آنا، یہ تو کوئی بات نہ، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ خوش اخلاق خود غرض نہیں ہوتا، اللہ اکبر، اور خود غرض جو ہے وہ خوش اخلاق نہیں ہوتا، تو یہ وہ حقیقت ہے، خود غرضی ہی بد اخلاقی خود غرضی بد یہ بذات اخلاقی خود بد اخلاقی ہے۔ تو اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے ماشاءاللہ، کہ ماشاءاللہ۔ آپ کے اور میرے اخلاق کا معیار یہ ہے کہ میرا ڈرائیور کیا کہتا ہے، میرا ملازم کیا کہتا ہے، میرا ماتحت کیا کہتا ہے، ماتحت کیا کہتا ہے، یہ معیار ہے پہچاننے کا۔ تو آپ دیکھ زندہ باد ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب قبلہ پیغام آخری لمحوں میں ہمیں نشر کرنا ہے، مطلب اخلاق کے تقاضے ملاقات میں، مجلس میں، چھوٹوں کے بڑوں سے، بڑوں کے چھوٹوں سے، خلوت جلوت، رشتے تعلق، ان ساروں کو آپ سم اپ کر دیجئے چند جملوں میں۔ مجھے تو ڈاکٹر صاحب کی بات سے سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ یاد آ گئے۔ بسم اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے تو مجھے پتہ کیسے چلتا ہے، میرے گھوڑے سے اور میرے خادم سے۔ ہائے ہائے، ان دونوں کا رویہ قربان جائیے ان کی بصیرت پہ بھی، گھوڑے سے اور خادم سے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کا رویہ جب مجھ سے تبدیل ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جا رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے، السلام علیکم مولانا، السلام علیکم، سب نے سلام۔ ایک بچہ دور تھا، اس نے کہا مولانا ٹھہریں ٹھہریں، مولانا ٹھہریں۔ وہ بھی چوک میں مولانا ٹھہر گئے، ساتھ احباب بھی تھے۔ وہ آیا قریب آ گیا، السلام علیکم، سلام کیا تو چل۔ ساتھیوں نے کہا حضرت مولانا صاحب آپ اس بچے کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے فوراً خیال آیا جو ہی اس نے مجھے آواز دی کہ اگر میرے آقا کریم علیہ السلام میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے، اللہ رکتے یا نہ رکتے؟ نہ رکتے، تو مجھے خیال آیا کہ وہ رکتے، ہائے، اور سرکار رکتے رہے ہیں، اور کئی جگہ رکتے رہے ہیں، تاریخ میں بڑی مثالیں ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں یہاں انہوں نے قیاس کیا ہے کہ اگر بالفرض، یہ بھی ایک پیرایا ہے نا کہ اب اگر آپ نے کشید کرنا ہے اخلاق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، لنک اپ دیکھیے وہ بندہ کہاں جڑا ہوا ہے، اس لمحے میں بھی وہ وہاں جڑا ہوا ہے، اٹیچڈ ہے اپنے کیا بات ہے، اصل ماخذ کے ساتھ۔ میں آج صفدر صاحب جب دیکھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، مجھے بہت پیاری یہ احادیث لگی، میں کہ آج میں شیئر کر دوں احباب کے ساتھ، اہل اخلاص کے ساتھ۔ ایک تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قد افلح من اخلص قلبہ للایمان، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے قلب کو ایمان کے لیے خالص کر لیا، وجعل قلبہ سلیما، اللہ اور اپنے دل کو سالم کر لیا، قلب سلیم بنا لیا، ولسانہ صادقا، زبان کو سچا کر لیا، ونفسہ مطمئنہ، اللہ، اور اپنے نفس کو مطمئن کر لیا، سبحان اللہ، خلیقتہ مستقیمہ، اللہ، یہ لفظ دیکھیے کیسے، کیا بات ہے، خلیقتہ، آگ کو درست کر، یعنی مستقل طور پہ اس نے خلق کو اپنا کیا لیا۔ بات ہے، مستقل طور پر۔ اور دوسری روایت دیکھیے کہ ایک شخص آیا ہے تو وہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے سے آیا تو اس نے پوچھا ایو العمل افضل، حضور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو فرمایا حسن الخلق۔ واہ، سبحان پھر اللہ، وہی بندہ دائیں طرف سے آ گیا اور یہی سوال اس نے ریپیٹ کیا، ایو العمل افضل، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الخلق۔ پھر وہی بندہ بائیں طرف سے آ گیا، کہا ایو العمل افضل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ماشاء الخلق۔ اللہ، ماشاء اللہ، اب وہ چوتھی یعنی بیک سے آیا، ہائے ہائے ہائے، پیچھے سے گھوم کے آیا۔ دیکھیں پوچھنے والے سائلوں کے بھی کیا کیا بات کیا ہے، یہ ادا مجھے اتنی پیاری لگی۔ تو اب وہ پھر وہی سوال کر ماشاء رہا اللہ، ماشاء اللہ، ایو العمل افضل، تو آقا کریم علیہ السلام نے اب ذرا بھرپور توجہ سے اس کی طرف دیکھا اور دیکھیے ڈاکٹر صاحب کیا الفاظ ہیں، فرمایا ما لکا لا تفقہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما لکا لا تفقہ، ابھی تک بھی تجھے سمجھ نہیں ہے، تسلی نہیں ہوئی ابھی۔ اب یہ آخری جملہ جس کے لیے میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں ہم سب کے لیے، یہ تربیت گاہ ہے جی، ہر ارشاد نبی، ہر ایک کے لیے، سبحان پورا ایک ٹریننگ سینٹر ہے، پورا ایک نظام تربیت و ادب ہے۔ فرمایا حسن الخلق ہوا اللہ تغضب ان استطاعت، اللہ اکبر، حسن الخلق کہتے ہیں جہاں تک ہو سکے غصہ نہ کر، بھئی کیا کہنا ہے، زندہ باد ہے، برا جہاں نہ تک ہو مان، سکے، جہاں تک ہو سکے برا نہ مان اور غصہ نہ کر۔ بھئی زندہ باد۔ آج کی گفتگو کا بہت قیمتی پیغام تمام معزز اسکالرز کے لیے، اللہ سب کو جزائے خیر سے نوازے، مفتی صاحب قبلہ، علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب اور احمد بھائی آپ کا بھی۔
اپنی زبان کو گفتگو کو میٹھا کیسے رکھنا ہے، اس میں ایک مختصر سا پیغام، پھر احمد بھائی کا کلام سنتے ہوئے ہم کراچی اسٹوڈیو کی طرف بڑھیں گے. جناب حنیف نازش قادری کا یہ پیغام، علامہ صاحب ان کے لیے صحت کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ ان کا سایہ قائم رکھے. الفت میں ریا اور بناوٹ نہیں ہوتی، الفت میں ریا اور بناوٹ نہیں ہوتی، یہ جنس وہ ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہوتی. کیا کہنے، یہ جنس وہ ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہوتی. اور پیغام کیا ہے ناظرین، کہ جو شخص درودوں سے زبان تر نہیں رکھتا، جو شخص درودوں سے زبان تر نہیں رکھتا، اس شخص کے لہجے میں گھلاوٹ نہیں ہوتی. اس شخص کے لہجے میں گھلاوٹ نہیں ہوتی. کتنا بھی سفر طیبہ کا دشوار ہو معلوم، کتنا بھی سفر طیبہ کا دشوار ہو معلوم، سرکار بلا لیں تو رکاوٹ نہیں ہوتی. سرکار بلا لیں تو رکاوٹ نہیں ہوتی. اور پیغام ہے مقطع کی صورت میں، خم کرتے ہیں سر حکم پیمبر پہ جو نازش، خم کرتے ہیں سر حکم پیمبر پہ جو نازش، ان لوگوں کے بختوں میں گراوٹ نہیں ہوتی. ان لوگوں کے بختوں میں گراوٹ نہیں ہکتی. جو شخص درودوں سے زبان تر نہیں رکھتا، اس شخص کے لہجے میں گھلاوٹ نہیں ہوتی، گھلاوٹ نہیں ہوتی. آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف. ہمارے بھائی حافظ احمد رضا قادری یہ سعادت حاصل کرتے ہیں. جی احمد بھائی بسم اللہ. ابھی جب پروگرام کے آغاز میں حضرت قبلہ مفتی طاہر تبسم صاحب زیدہ مجدوں نے وہ شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تو آج میری والدہ مجھے بہت یاد آئیں. اللہ اکبر. کیونکہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں سے اتنی محبت فرمایا کرتی تھی کہ ماہ رمضان میں کہیں بھی ہوتا تو مجھے آپ کا یہ حکم ہوتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھیں، اور خاص طور پہ اس کلام سے بہت رحمتیں فرمائے، حضور سیدہ پاک کے صدقے انہیں اس جہان میں آسودہ رکھے. آمین آمین. تو اس کلام سے بھی بہت محبت فرماتی ہے. میں پیش کر رہا ہوں. پڑھیے ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھیے، بلندی جی بے شک اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بسم اللہ. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ. ہے خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ. اور تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مسند ناز ہے
عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امی تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ